ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سبحان اللہ، تم اپنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک و رازق ہے، اور حدوں بے حد لا تعداد درود و سلام بحضور سرور کون مقام سید انس و جاں سیاح لا مقام نبی غیب داں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر، جن کے صدقے اللہ پاک نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر حضور علیہ السلام کو پیدا فرمانا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ یہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ کوئی نبی رسول پیدا فرماتا، نہ کسی مقرر فرشتے کو پیدا کرتا، کچھ بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ فرماتا اگر محبوب کو پیدا فرمانا نہ ہوتا۔ آج چھٹا روزہ ہے ماہ رمضان شریف، اپنی برکتوں رحمتوں کے ساتھ جلوہ فروز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بہت اہم چیز میں نے سوچی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بیان کروں، وہ ہے دعا کی اہمیت۔ قرآن مجید میں جب روزوں کا ذکر ہے تو اس کے فوراً بعد اس آیت کا ذکر جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول فرماتا ہوں، وہ جب بھی میری بارگاہ میں دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ اذا دعانی، جب بھی وہ دعا کرے میں دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو فرمایا فَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ وہ ضرور میری بارگاہ میں دعا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری ہدایت اور کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنے مولا کو دعاؤں کا قبول فرمانے والا یقین کر لیں کہ جب بھی ہم اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں تو میرا مولا ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ہمیں اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ کس وقت دعا کی جائے، کون سی دعا کی جائے۔ بھئی جب بھی دعا کرو، جو بھی دعا کرو، میرا مولا سنتا بھی ہے، عطا بھی فرماتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات جو ہے وہ مخصوص ہے جن میں دعاؤں کی قبولیت کا بالخصوص ذکر فرمایا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای دعائے اسمع، حضور سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ فرمایا وہ دو دعائیں ہیں، فی جوف اللیل، آدھی رات کے وقت، سبحان اللہ، جب تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور تو اپنے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کر، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں محبت ہے، اس میں سچی طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ سچی طلب والوں کی مراد کو پورا فرماتا ہے۔ اور دوسرا وقت فرمایا دبر صلوات المکتوبات، تو فرمایا فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کے فوراً بعد بعض لوگ فوراً چلے جاتے ہیں، خدا را دعا میں ضرور شامل ہوا کرو، دعا میں شامل ہونا اپنی سعادت سمجھے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے نماز کے بعد۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں ضرور تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اچھا بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں جی، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا فلاں چیز کی دعا کر رہے ہیں، فلاں چیز مانگ رہے ہیں، وہ ملتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کی کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے
یا تو اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، یا وہ اگر اس کے موافق نہیں ہے وہ چیز جو مانگ رہا ہے تو وہ جمع کی جاتی ہے، جب اس کو ضرورت شدید ہوتی ہے، اس کے لیے وہ چیز مناسب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو عطا فرما دیتا ہے، یا اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن بندے نے دنیا میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہوگی، جو جو دعا کی ہوگی وہ سب دعاؤں کا صلہ اس دن ملے گا، سب دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج ساری دعاؤں کا آج مجھے ثمر ملتا ہے تو میں اور زیادہ خوش نصیب ہوتا۔ اس لیے دعا سے کبھی بھی اپنا دل جو ہے نا یہ چھوٹا نہ کریں اور سستی نہ کریں، ہمیشہ دعا مانگیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ دیکھیے، قدم قدم پر دعا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ پانی پینے سے پہلے دعا، پانی کے بعد دعا، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، اگر آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا، بعد میں دعا، حج پر جا رہے ہیں پہلے دعا بعد میں دعا، بلکہ جو حجی حج کر کے آئے، یہ بھی بات ضمن حدیث پاک عرض کر دوں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان قبلہ ابو الفضل قطب عالم شیخ الحدیث محمد سردار احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے تشریف لائے تو ہم مسجد میں تشریف فرما رہے، ایک دن 2 دن 3 دن تک گھر نہیں گئے۔ فرمایا جتنے حضور کے غلام آئیں گے ان کے لیے سردار احمد دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ حضور کی امت کی خیر خواہی کے پیش نظر 3 دن بعد اپنے گھر گئے، تو جب تک حاجی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا وہ جو واپس آنے تک اس کی ہر دعا قبول ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی حج پر جائے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ دعا بھی کرتے ہیں یا مولا ہم سب کو تیرے محبوب کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اور جب آپ واپس جائیں اور واپس آئیں تو جلدی سے اپنے گھر نہ جائیں بلکہ رکے باہر، حضور کے غلاموں کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور یاد رکھیے یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ میں لوگوں کے لیے دعائیں کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، یاد رکھیے جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، وہ عرض کرتا ہے مولا یہی دعا پہلے اس کے حق میں قبول فرما پھر اس کے حق میں قبول فرما۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں دعا فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار بندہ اپنے پاس کیوں رکھتا ہے کہ اگر کوئی دشمن آ جائے تو میں اپنا دفاع کروں، ٹھیک ہے؟ تو دعا جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی آفت ہے، کچھ بھی ہے، اب دعا پڑھیے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب تیز آندھی طوفان آتا ہے اس میں بھی دعا ہے، حضور علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہا، اللہم انی اسألک خیرا حاضریہ ومن خیر ما ارسلت بہا ومن خیر ما فیہا۔ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ پاک اس آندھی میں جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جو اس کے اندر شر ہے، جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس شر سے مجھے بچا، یا مولا اس کے خیر مجھے عطا کر، جس کے ساتھ خیر ہے اور جس خیر کے لیے تیز آندھی بھیجی گئی ہے، تیرا کوئی کام بھی خلاف حکمت نہیں ہے، ہر کام میں حکمت ہے، اے مولا اس حکمت کے تحت جو اس میں فائدہ وہ مجھے عطا فرما۔ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اس وقت آندھی رک جائے گی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آخری دونوں صورتیں وہ 3 بار قرآن شریف پڑھیں، انشاءاللہ آندھی کا اثر ختم ہو جائے گا، نقصان نہیں آپ کو ہوگا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دعا میرے بھائیوں یہ ماہ رمضان شریف میں خاص طور پر سحری افطاری کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ دعائیں ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب افطاری کے مشروبات سامنے ہوتے ہیں، شدید بھوک اور پیاس ہوتی ہے، ہر طرح کا دسترخوان سجا ہوتا ہے، اس وقت امتحان ہے کہ اب صرف کھانا کھاتے ہو یا رب سے کچھ مانگتے بھی ہو۔ اچھا افطاری میں یہ دیکھا گیا ہے، ایک میں غلطی کی جو نا ازالہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ افطاری سے پہلے دعائیں کرتے ہیں اور افطاری کے بعد کوئی دعا نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں افطاری کے وقت جو دعا کا ٹائم ہے نا وہ ہے افطاری کرنے کے بعد، پہلے بھی آپ دعائیں کریں
لیکن بعد میں ضرور دعا کریں. جب بھی آپ افطاری کر لیں اس کے بعد نماز کو جانا ہے. نماز سے پہلے جو بھی آپ کے دل میں کوئی خیر کا سوال ہو آپ دعا کریں, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. یہاں پر تنبیہ الغافلین میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے. انہوں نے عرض کیا, مولا کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی محبوب بندہ ہے؟ میں یہاں آ کر تیرے سے ہم کلام ہوتا ہوں اور مجھے بڑا توری نوازا ہے, کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھ سے بھی زیادہ محبوب ہو؟ فرمایا کریم ہے. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی ہے جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہوگا. افطاری کے وقت وہ افطاری کر کے پھر میری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرے گا. اے بر کریم, جب تو مجھ سے کلام کرتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے, میرے تیرے درمیان 70,000 حجابات ہیں اور تو اپنی عرض و مروز کرتا ہے, میں سماعت کرتا ہوں. لیکن میرے محبوب کا امتی جب روزہ افطار کرے گا اور میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے گا تو صرف ایک حجاب رہ جائے گا. اس میں قطعی طور پر کسی کے ذہن میں نہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہے اور نبی کے امتیوں کی شان زیادہ ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو حضور کی وجہ سے قرب کی بات ہے. یہ میرے آقا کے وسیلہ سے ہم غلاموں پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یاد رکھیے کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک بدبخت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امتی بعض اوقات نیک عمل کر کے نبیوں کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ آگے بڑھ بھی جاتے ہیں. الیاذ باللہ تعالی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ کسی اور بدبخت کا ہے جو بہت تبلیغ کرتا ہے اور اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے. یاد رکھیے عبادت سے نبوت نہیں ملتی, ذکر و اذکار کرنے سے نبوت نہیں ملتی, جہد و تقوی کرنے سے نبوت نہیں ملتی. نبوت خاص خدا کا عطیہ ہے اور جس کو چاہے عطا کرے, اور جب کسی کو عطا فرما دیتا ہے نبوت و رسالت پھر اس کو سب سے زیادہ شان عطا فرما دیتا ہے. اس کے برابر کوئی اور غیر نبی ہو سکتا نہیں ہے. اور سید اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز ہمیں بتایا ہے کہ ساری مخلوق میں اولیاء افضل ہیں, اولیاء سے نبی رسول افضل ہیں اور تمام نبی رسولوں سے ہمارے آقا مدینے والے افضل ہیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا وسلم. میرے دوستو ایک آخری بات عرض کروں گا کہ دعا کون سی افضل ہے. اس میں محدثین نے کافی احادیث مختلف روایات درج فرمائی ہیں, انہیں میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آپ ہمیشہ کثرت سے دعا مانگتے تھے اور وہ افضل دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک نوجوان شدید بیمار, حضور اس کی تیمارداری کے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا حدیث پاک میں جیسے انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے, کمزور. حضور علیہ السلام نے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تو نے کوئی دعا کی تھی؟
اس نے عرض کی جی میں دعا کی تھی. فرمایا کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا جی جب میں نے جہنم کے عذاب سنا, جب میں نے عذاب قبر کے حالات سنے تو میں نے دعا کیا مولا میں تیری جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتا, میں تیری قبر کا عذاب, تیرا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا. اگر تو نے مجھے کوئی سزا عذاب دینی ہے تو دنیا میں عطا کر دے, آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لے. اس کا مطلب تو نے پھر یہ عذاب تو خود مانگا ہے, یہ دعا تم نے خود کی ہے کہ مجھے دنیا میں عذاب دے. تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس لیے جب بھی دعا کریں یہ دعا کریں, یہ دو جہانوں کی بہتری کی دعا ہے, سب سے افضل دعا ہے. کان یدعو, حضور علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے, آپ سے پوچھا کہ حضور افضل دعا کیا ہے؟ فرمایا وہ دعا یہ ہے عافیت کی. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. ایک بات میں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, سبحان اللہ. دونوں ذریعے. اور ایک اور موقع ہے کہ حضور علیہ السلام سے عرض کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں سبحان اللہ. تو شب قدر کو کون سی دعا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قولی, یوں دعا کرنا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے مولا بے شک تو معاف فرمانے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے, لہذا مجھے معاف فرما. یہ سب سے افضل دعا ہے. اور بھی روایات ہیں لیکن ان پر میں اکتفا کرتا ہوں. ہاں یہ صوفی صاحب فرما رہے ہمارے, یہ دعا بہت محبوب دعا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے, یہ خلیل رب العالمین کی دعا ہے, اور یہ محبوب دعا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر نماز کے اس کو حصہ بنایا ہے. یہ بھی بہت آسان دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے. سب سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا, پھر اپنے ماں باپ کے لیے, اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک اور بات میں عرض کروں, اس کو حدیث کو امام سیوطی نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں تحریر فرمایا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے, سبحان اللہ. وہ دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتا. الدعاء اخی المسلم لاخی المسلم بظاہر الغیب لا ترد. فرمایا وہ دعا جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس دعا میں خلوص ہے. بعض کل بندہ سامنے ہوتا ہے نا تو دعائی کرتا ہے تو دل میں آتا ہے دعائی کروں گا یہ خوش ہو جائے گا, کوئی امیر آدمی چلو مجھے پیسے دے دے گا یا مجھے کھانا کھلا دے گا, یہی ہوتا ہے نا. ہم تو بھائی ہم انسان بھی یہ کبھی ہمارے اندر ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہیں, اے اللہ پاک اس کو صحت عطا فرما, اس کو عافیت عطا فرما, اس کو مال جان کی حفاظت فرما, اس کو علم نافع عطا فرما, اس کو سعادت دارین زیارت حرمین عطا فرما. اب اس دعا میں خلوص ہے کہ جس کے لیے مانگ رہے وہ سامنے موجود نہیں ہے, اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں تو یہ بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پہلے یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی پھر اس کے حق میں قبول ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کہ رحمت کا فریضہ مقرر کیا ہوتا ہے, جو اس دعا پر آمین کہتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے مولا میں نے یہ دعا اس کے حق میں قبول فرما پھر اس کے حق میں قبول فرما. اس لیے دعا کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کریں, کبھی سستی نہ کریں, اور کبھی جناب والا اس سے آپ پیچھے نہ رہیں, بلکہ ہمیشہ ہر موقع پر دعا. اگر آپ کسی موقع پر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے تو ایک اور بات عرض کر دوں, سب سے افضل دعا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ماشاءاللہ. جی بس نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ, اللہ پاک سلامت رکھے. تو درود پاک جو ہے یہ تمام اذکار سے افضل دعا بھی ہے, اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری بھی ہے, اور یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے.
یہ ہمیشہ قبول ہی کرے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ پاک اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. ایک بزرگ تھے وہ جنگل میں سے گزر گئے. کس نے کہا بزرگ کو کہاں سے آئے؟ کہا جنگل سے. کہا یہاں تو بڑے درندے ہیں, سانپ بچھو رہتے ہیں, بڑے خونخوار درندے ہیں, آپ نے دیکھے نہیں, آپ ان سے کیسے بچ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا تو سب کچھ ہے میں نے, لیکن میرے قریب کوئی نہیں آیا. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے جنگل میں سفر شروع کیا نا میں نے یہ نیت کی کہ جب بندہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جہاں رحمت ہے وہاں زحمت نہیں. اس عقیدے کے ساتھ میں درود پاک پڑھتا رہا, سفر کرتا رہا. مجھے درندے نظر آئے لیکن کوئی میرے قریب نہیں آیا. اس لیے اگر آپ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کے عذابوں سے تکلیفوں سے آپ بچ جائیں گے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا سارا میں قربان یا میری حضرت باہو جنہوں نے ملیا نبی سہارا وما علیہ الا البلاغ.